ہماری محافل میں جب بھی کوئی محافل ہوتی ہے وہ ہمارے اہل سنت اور جو صوفیاء کا جو بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے کوئی بزرگ ہوں وہ اس محفل کے وہاں پر صدارت کی جو منصب ہے وہاں پر تشریف فرما ہو، اور ہم اپنے بزرگوں کو وہاں پر بٹھاتے ہیں، صدارت کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور ان کے زیر سایہ وہ پروگرام کرتے ہیں۔ یہ آپ اتنے سالوں سے 25 سال سے قبلہ پیر صاحب یہاں پر اس جلوس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور آپ تمام مشاق سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب آئیں۔ اب یہ جلوس ویسے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے یہاں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی کوئی بھی محفل، کوئی خطیب آئے تقریر کرے چلا جائے، بھئی ہم اپنے پیروں کو، اولیاء کو، صوفیاء کو، بزرگوں کو کیوں بلاتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ بیٹھیں تو آپ کے سامنے ہم اللہ کی حمد بیان کریں، آپ بیٹھیں، آپ کی موجودگی میں ہم اپنے نبی پر درود و سلام پیش کریں، آپ بیٹھیں، آپ کی موجودگی میں ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، حضور کے معجزات اور علماء قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر ہمیں اپنے نبی کے جو شانیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں ہیں اس سے آگاہ فرمائیں۔ پیر صاحب آپ بیٹھے، اس کا وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ معزز سامعین، قبلہ علماء بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب، اللہ ان کی عمر علم میں بہت برکتیں عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے، اور علمی شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف میں، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ستہ میں سے، کہ جب قیامت کا دن آئے گا جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور بعد لوگوں کو، بعد تو کفار ہوں گے، بعد مسلمان بھی ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب اس وقت وہاں جنت سے جنتی لوگ جہنم کے اوپر ایسے جھانکیں گے، نیچے جہنم میں، تو جہنم کے اندر انہیں بعد ایسے لوگ نظر آئیں گے جو دنیا میں کسی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محفل میں، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے اندر عرض کریں گے، یا اللہ تیری جہنم میں بعد ایسے لوگ ہیں جب ہم دنیا میں تھے، وَيُصَلُّونَ مَعَنَا وَيُحَجُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا، یا اللہ بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ وہ کبھی انہوں نے نماز پڑھی تھی، ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی روزہ رکھا تھا، ہمارے ساتھ کبھی انہوں نے حج کیا تھا، مولا ہمارے ساتھ کبھی انہوں نے تیرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا تھا، تو آج وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں، مگر مولا میں گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ دنیا میں وہ میرے ساتھ تھے۔ میرے مسلمان بھائیو، جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے، وہ عالم، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اور تمام باتوں کو اور ہر عمل کو وہ جانتا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد یہ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں آ جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کا مرتبہ بھی تو ظاہر کرنا تھا نا۔ گناہگاروں، تم دنیا میں ان کی محبت میں اور ان کی الفت میں، ان کے محفلوں میں آ کر بیٹھتے تھے، تمہاری جتنیاں بھی نافرمانیاں، گناہ ایک طرف، مگر ان ولی کامل کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہو، جو ان کا صدقہ اللہ فرمائے گا، میرے بندے جا، جو بھی تیرے ساتھ دنیا میں بیٹھا تھا
اسے جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر آئے۔ یہ ہم نے صرف اپنے اشتہاروں کا خوبصورتی بنانے کے لیے بزرگوں کی یہ صدارتیں نہیں لکھتے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت کا جو بھی کام ہوتا ہے، اہل طریقت کا، صوفیاء کا جو بھی پروگرام بنتا ہے، یہ سب میرے نبی کی احادیث اور قرآن پاک کا نچوڑ ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ دنیا کے اندر خاص طور پر ان ممالک میں، جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو چیز علماء سے نسبت، بزرگوں سے، اولیاء کاملین سے نسبت اور تعلق، اور میں یہ بات بغیر کسی مبالغہ کے عرض کر رہا ہوں، ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے۔ اگر کوئی عالم دین ناجائز کسی پیر کی جانتا ہو کہ وہ جاہل ہے، جانتا ہے کہ وہ دین کو بیچ رہا ہے، جانتا ہے کہ وہ امت کو لوٹ رہا ہے، اور پھر بھی کوئی عالم دین اگر ان کی تعریف کرتا ہے لوگوں کے سامنے پوزیشن بنانے کے لیے، تو ایسے علماء جو ہیں وہ سب سے بڑے خائن ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ دیکھو، اولیاء کا، صوفیاء کا تو کام ہے، علماء کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم، خیر میں تو عالم نہیں ہوں، علماء کی جوتوں کے ساتھ جو خاک ہے اس سے بھی نسبت ہو جائے تو اپنے لیے نجات کا سامان سمجھتے ہیں، لیکن جو علماء ہے ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی ظاہری جو شکل و صورت ہے، کوشش کریں ان کو بتائیں یہ میرے نبی کا لباس ہے، یہ میرے کھانے کا سنت ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ علماء ظاہری طور پر ہی لوگوں کی اصلاح فرما سکتے ہیں، لیکن یہ صوفیاء ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو لوگوں کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اولیاء نے یہی کام کیا۔ آپ ہندوستان میں، پاکستان میں تاریخ پڑھیں، ہمارے جو صوفیاء، جو اولیاء اللہ، جو بزرگان دین وہاں پر آئے تو انہوں نے لوگوں کے من کو، دل کی دنیا کو بدلا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں علماء یا صحیح صوفیاء، اولیاء کاملین سے نسبت اور تعلق یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قیامت کے دن آپ اور میں اس بات کو مانے یا نہ مانے، قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے دنیا کے اندر بیوی دی تھی، تو اس کا سربراہ تھا، حاکم تھا، تو نے اپنی بیوی کو کس راستے پر لے کے گیا ہے؟ تمہیں بیٹیاں دی، بیٹے دیے، ان کو کس راستے پر لے کر گئے؟ انہیں کیا تربیت کی ہے؟ انہیں کیا تعلیم دی ہے؟ آج نہیں تو کل کتنے کتنے لوگ اپنی زندگی میں بڑے بڑے محل بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بزنس اور کاروبار کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سنور جائے، یہ آرام سے رہے، یہ سکون سے رہے، اور جانتا نہیں ابھی گھر مکمل نہیں ہوتا وہ خود قبر میں پہنچ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اللہ کے بندو، ہم سب جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو جو انڈیا پاکستان سے آئے ہو، وہ کیا پڑھا تھا؟ آپ لوگ ڈاکٹر تھے سارے جناب اعلیٰ انجینئر یا اعلیٰ عہدوں پر تھے، سب مزدور طبقہ تھے، غریب تھے، لیکن کسی ماں باپ کی دعا کا صدقہ، کسی پیر کی دعا کا صدقہ، کسی نیک کی دعا کا صدقہ اللہ نے آپ پر رزق کے دروازے کھولے اور اللہ آپ کو یہاں لے آیا۔ جس اللہ نے ہماری ناقص علم اور ہماری ناقص جو اعمال ہے اس کے باوجود ہمیں یہاں پر اتنی رزق کے ساتھ روٹی روزی عطا فرمائی ہے، تو یہ جو ہمارے بچے ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، کیا وہ اللہ ان کو رزق نہیں دے گا؟ ان کو اچھی جو دنیا کی ضروریات ہے وہ عطا نہیں کرے گا؟ تو ہم کیوں اپنے اولادوں اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی رزق اور ان کی آرام اور سکون کے لیے اپنی نمازیں تباہ کرتے ہیں، اپنا دین تباہ کرتے ہیں، ہم دھوکے کرتے ہیں، ہم دنیا سے جھوٹ بولتے ہیں، اور نمازوں کو اور اللہ کے دین کو ہم اپنے سے دور کر کے اپنی قبر اور آخرت کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں،
میں آپ کو یہی عرض کروں گا، مجھے پاکستان سے، میں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں۔ قبلہ دربار عالیہ موڑا شریف قبلہ پیر صاحب کے والد گرامی جو امام اور سلطان العارفین تھے وقت کے، پیر آفتاب احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ، یہ میں سمجھتا ہوں میں ان کی دعا اور ان کی نگاہ کرم کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے آج موجود ہے۔ ان کی دعا تھی، میرے والد صاحب کو کہا جاؤ اپنے کسی بچے کو قرآن اور دین کی تعلیم میں داخل کرو۔ الحمدللہ میں آسٹریلیا گیا، آج مجھے 22 سال ہو چکے آسٹریلیا میں گئے ہوئے، 22 سال ہو گئے ملک سے باہر گئے ہوئے۔ آج بھی میرے پاس پاکستان میں جو مکان رہنے کے لیے، پیر صاحب جانتے ہیں جب میں نہیں گیا تھا تو جو میرے والد صاحب نے 2 مکان بنائے تھے پرانے سے، آج بھی وہی ہیں۔ کبھی ہم نے نہ دنیا کی ہرس کی، نہ لالچ کی، نہ بنایا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں جس اللہ نے مجھے دیا میرے بچوں کو بھی دے گا، نہیں وہاں پر ایسا جو کیا ہے اپنے مسلک۔ قبلہ شہزاد صاحب، آسٹریلیا وہ ملک ہے، نیوزی لینڈ فجی یہ وہ ملک ہے 98 سے پہلے تاریخ پڑھے، وہاں کے جو مسلمان تھے وہ اہل سنت کا نام تک نہیں جانتے تھے، اور ہم 5-7 سال تک کورٹ میں مقدمے اور کیس لڑے ہیں، اور سعودیہ والوں کو یہ ناز تھا کہ اس پورے برے اعظم کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ آج کئی شہروں میں ہمارے سنٹر اور ایسے میلاد ہوتے ہیں کہ تاریخی وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن جو بات میں کرنے کو وہ یہ ہے کہ میں وہاں رہ کر آسٹریلیا میں میرا بچہ پیدا ہوا، اور آج الحمدللہ وہ قرآن کا حافظ ہے اور 2 مصلے وہاں پر سنا چکا ہے، اور میری بیٹی ابھی اپنے اسکول میں ٹاپ کر کے وہ میڈیکل ٹاپ یونیورسٹی میں بھی چلی گئی ہے۔ میں اگر دنیا اور دنیا کی حرص و لالچ کرتے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو کبھی کامیاب نہ فرماتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں، آپ اللہ کے دین سے محبت کریں، اللہ کے دین کی فکر کریں، نماز پڑھیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور حضور کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو آگاہ کریں۔ کبھی شرم محسوس نہ کریں، آپ جائز خوشیاں کریں مگر اسلام کی تعلیمات کے اندر رہ کر۔ ہم نبی پاک کا میلاد بھی منائیں، شادیاں آئیں تو مہندی کے نام پر، اور شادیاں آئیں تو پتہ نہیں کن کن رسموں اور رواج کے نام پر ہزاروں لاکھوں ڈالر اور روپیہ خرچ کر دیں اور ہندوؤں کی رسموں اور رواجات کو آگے لے آئیں۔ اس وقت نبی کی محبت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت نبی کریم علیہ السلام سے جو ہماری یہ عقیدتیں ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ اصل محبت تو یہ ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، گرمیوں کے دنوں نا، سخت گرمی کے دنوں، صوفی صاحب سخت گرمی کے دنوں نا 6 مہینے کنٹینیوز لگاتار آپ گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھیں، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ 6 مہینے سال لے لیں، پورا سال آپ روزہ رکھیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو میرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کر کے ثواب ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں میں اور آپ سب، تو ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جو میرے آقا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو حضور نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، بیٹیوں کو کیا مقام دیا؟ کیا یہ بیٹیاں میرے آقا نے یہ فرمایا تھا اس لیے دی ہیں کہ ان بچیوں کو تم جو ہے نا لوگوں کے سامنے نچاؤ، یا بچیوں کے ڈانس دیکھو، یا ان کو اپنی دنیا کی اور یعنی اور فحاشی کے طور پر استعمال کرو؟ اور یاد رکھو کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے سر پر تو دوپٹہ اڑا دیں اور دوسروں کی بچیوں کے ڈانس دیکھیں تو یہ کوئی انسانیت یا کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک یہودی کی بچی کے سر پر بھی مزمل کی چادر اڑائی تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ یہ تو کافر کی بچی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچی بچی ہوتی ہے، وہ کافر کی بچی ہو یا مسلمان کی بچی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی محفل میں جہاں پر ہم اور بہت سارے عقائد بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم میلاد کے محفلوں میں نہیں آتے کہ آپ لوگ اتنا شور کرتے ہو،
نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہو، اولادیں بگڑی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے تعلیمات اور ایسے موضوع بھی ہونے چاہیے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، جس سے ہمارے، اگر ہم میلاد کریں، ہم لاکھوں ڈالر خرچ کریں اور اتنی تیاری کریں، لیکن ہمارے بچے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اس تعلیم کے لیے دوسروں کی مسجدوں اور مدرسوں میں جا کر پڑھیں، تو کل ان کا عقیدہ کیا بنے گا؟ وہ بچے کل آپ کی قبروں میں آ کر کیا پڑھیں گے؟ آپ کے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے تو فرمایا نیک اور صالح اولاد کی یہ نشانی ہے کہ یدعو لہ ولد صالح، یدعو لہ، نیک اولاد تو وہ ہے جب ماں باپ چلے جائیں تو ان کی قبروں پر آ کر دعا کریں۔ آج صوفی مشتاق صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، آج پاکستان میں، آج یہاں پر، آج نبی پاک کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی امید کرتا ہوں کل جب ماں باپ چلے جائیں گے تو ان کی قبر پر دعا بھی کریں گے۔ ہم سب کو اللہ یہی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولادوں کی، اپنے گھر والوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں، اسی میں ہماری اور آپ سب کی بخشش ہے، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، حضور کی روح خوش ہوگی۔ اس سے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا میرے آقا ہر صبح و شام ہر عاشق کے گھر میں حضور کی روح ہوتی ہے، اور جہاں ہمارے بچوں کے اعمال کو، ہمارے بچوں کے کردار کو، ہمارے کردار کو میرے آقا صبح و شام دیکھتے ہیں، جو نیک عمل کرتا ہے حضور کی روح صبح و شام خوش ہوتی ہے کہ میرا امتی میری سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور جہاں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بگاڑ کرتے ہیں، نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچتی ہے۔ تو میرے آقا کو اگر خوش کرنا ہے تو ہم سب کو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں قبلہ